الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ پھر آئین توڑنے کے مترادف ہے، لیکن آزاد کشمیر اسمبلی کی جو موجودہ سچویشن ہے جموں کشمیر کی پولیٹکس اس کی متحمل نہیں۔ ریاض صاحب کے حوالے سے وہ بھی پرائم منسٹر رہے آزاد کشمیر ہاؤس میں یا پھر کسی اجلاس میں بھی وہ ٹائم سے جانا یا پھر پبلک ڈیلنگ میں وہ بالکل مائنس تھے۔ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں جو وہ پبلک ڈیلنگ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، S5 میڈیا سے آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جی علامہ اقبال پارک میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی سردار کامران صاحب عرف کامی صاحب موجود ہے۔ جس طرح سے ہمارے پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے تو اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے یہاں پر۔ تو سب سے پہلے سر کامران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے سیاسی صورتحال ہو گئی ہے ابھی موجودہ جو الیکشن کے حوالے سے ہے؟ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ الیکشن نہیں ہو، پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جناب آپ کا S5 میڈیا کا کہ جنہوں نے موقع دیا اور ٹائم بیسکلی آپ نے مجھے دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ سب سے پہلے تو یہ الیکشن کے حوالے سے جو سچویشن چل رہی ہے، اگر الیکشن ٹائم پہ نہ ہوئے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزالو ہو چکی تھی، پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب نے جو 2 گورنمنٹس ڈیزالو کر دی تھی، جو گورنمنٹ کیئر ٹیکر آتی ہے تو اس کی ایک اپنی ایک میعاد ہوتی ہے، اور اگر وہ اس سے بڑھ کے ہٹ کے اگر کام کرے گی تو وہ ویسے بھی ایلیگل ہوگا۔ اور اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ پھر آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے متعدد بار الیکشنز کی تاریخوں کا الاؤنس کر چکے، بٹ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ اگر الیکشنز نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین ختم ہو گیا پاکستان میں، کچھ پھر آئین نہیں ہے۔ سر کیونکہ آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں تو کشمیر کی سیاسی صورتحال حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسمبلی کا برا حال ہے، ابھی تک اسپیکر کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی سکی، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے جو موجودہ وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم جو بنے تو وہ بہتر رہیں گے یا پرانے جو سردار تنویر الیاس صاحب سے جو وزیر اعظم تھے تو وہ بہتر تھے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب آزاد کشمیر کی سچویشن پاکستان کی سچویشن کی طرح ہی بن چکی ہے، کیونکہ یہاں پہ پی ڈی ایم نے مل کے جو گورنمنٹ کو گرایا، وہاں پر بھی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جو بھی ہوا چلے معاملات ہوئے، بٹ نئے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور سیاسی طور پر بھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے اور اچھی جو وہ پبلک ڈیلنگ رکھتے ہیں۔ تو تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے وہ بھی پرائم منسٹر رہے آزاد کشمیر کے، لیکن انفارچونیٹلی میں تو کسی پہ بلیم تو نہیں کر رہا، نہ ہی کسی پارٹی سے ہوں، لیکن یہ ہے کہ کشمیر ہاؤس میں یا پھر کسی اجلاس میں بھی وہ ٹائم سے جانا یا پھر پبلک ڈیلنگ میں وہ بالکل مائنس تھے۔ سو انوار الحق صاحب اچھے پرائم منسٹر ہوں گے، تو پی ڈی ایم کی طرف سے تھے یا پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، یہ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سو جو بھی وہ کریں گے۔ لیکن آزاد کشمیر اسمبلی کی جو موجودہ سچویشن ہے، آزاد جموں کشمیر کی پولیٹکس اس کی متحمل نہیں تھی، جو ڈرامہ بن چکی ہے۔ ابھی اسپیکر کے الیکشنز نہیں ہوئے اور ابھی منسٹرز رہتے ہیں، ابھی ساری جو کابینہ نہیں بنی۔ کامران بھائی، آپ پورا دن لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی دیکھتے ہیں، سماجی صورتحال بھی دیکھتے ہیں، آپ کے نزدیک کون سا لیڈر یا کون سی سیاسی پارٹی بہتر ہے پاکستان کے لیے جو پاکستان کی قسمت بدلنے میں کافی کردار ادا کر سکے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی جو موجودہ سچویشن بن چکی ہے، مہنگائی ڈبل نہیں ٹرپل ہو چکی ہے۔ یقین کریں کہ عام پبلک کے پاس ہم اگر بیٹھیں گے، ہم تو اوپر سے نگاہیں رکھتے ہیں نا، نیچے لوگوں کو ہم نظر نہیں آتے۔ نیچے جو لوگ ہیں ان سے اگر آپ ملیں گے تو لوگ رو نہیں رہے اور ان میں کوئی کسر بھی نہیں ہے باقی۔ یقین کریں کہ موجودہ سچویشن جو لوگوں کی بن چکی ہے انتہائی خراب بن چکی ہے، اور یہ ہے کہ اس میں اگر ایک امید کی جو کرن نظر آ رہی ہیں وہ عمران خان ہیں۔ میں پی ٹی آئی کا کوئی نہ ورکر ہوں، نہ ہی میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، بٹ عمران خان ایک لیڈر ہیں۔ سیاستدان تو میں ان کو نہیں کہوں گا، بیکاز سیاستدان ہوتے تو شاید ابھی بھی گورنمنٹ میں ہوتے اور جس طرح سے نظام چلا ہی رہے ہوتے۔ ایک لیڈر جو ہے وہ عمران خان کی صورت میں پاکستان میں موجود ہیں، اور فیوچر میں لیٹس سی کہ کیا آگے پوزیشن بنتی ہے سیاست میں، تو دیکھتے ہیں پھر۔ باقی کام ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کو رکاوٹ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ تو اب ناممکن ہو چکی ہیں۔ ڈالر کہاں پہ پہنچ چکا ہے آپ کے سامنے ہے، اور ہر چیز کے جو ریٹس ہیں
بہت ہپ ہو چکے ہیں، بہت مشکل ہے یہ میرے خیال میں فرسٹ رمضان تھا لوگوں کا کہ لوگوں نے رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور عبادتیں تو ہوئی ہیں لیکن رونا دھونا ساتھ ہی رہا ہے لوگوں کا. یہ فرسٹ جو رمضان شریف گزرا ہے یہ بڑی کریٹیکل سچویشن تھی لوگوں کے لیے. کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ. یہ کچھ سیاسی صورتحال پہ ہم نے بات چیت کی ہے. کامران بھائی میرے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.